بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اسم الاعظم کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اسم الاعظم کی تفصیلات میں ہم تھوڑا مزید جائیں گے اور کچھ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات کو دیکھیں گے جس میں اسم الاعظم ہمیں پتہ چل جائے اس کے بارے میں کچھ اور، کیونکہ اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ میں بھی اسم الاعظم کا بتایا، تو اس لیے ہم نے اسم الاعظم کو سوچا کہ تھوڑا زیادہ اس میں مزید ہمیں سمجھ آ جائے تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ سنن نبی داؤد کے اندر 1495 نمبر کہ آپ دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں انہوں نے ایک دعا کی، اور جب انہوں نے وہ دعا کی نا تو اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم باسمہ العظیم، اس طرح یہ الفاظ آتے ہیں کہ تم نے اللہ سے بہت بڑے نام سے سوال کیا ہے، بہت بڑے نام کا واسطہ استعمال کیا اللہ کے، اور یہ ایسا واسطہ ہے کہ اس سے جب تم دعا مانگو گے تو دعا تمہاری قبول ہوگی۔ تو یعنی اب میں آپ اگر اپنی دعاؤں میں یہ والی دعا شامل کریں گے تو دیکھیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس میں بھی اللہ کے نبی نے کہا اسم الاعظم ہے، وہ دعا مختصر سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ حدیث کی کتابوں میں ایک سے زیادہ جگہ ملے گی۔ فی الحال میں آپ کو اس کا ریفرنس بتا دیا کہ سنن نبی داؤد میں 1495 نمبر پہ یہ ہے، اور بہت ہی اعلیٰ خوبصورت دعا ہے۔ حسن المسلم میں بھی ہے، فورٹریس آف دا مسلم، وہاں پر بھی یہ دعا موجود ہے۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری کہ تمام تعریفوں کے لائق، ہر شکر کے لائق تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف تو ہی ہے میرا سب کچھ۔ تو سب سے زیادہ نیکیاں ہمیں توفیق دینے والا، ہم پہ احسان کرنے والا تو ہی ہے المنان۔ اے زندہ و قائم ذات، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں قائم کیے ہوئے ہے، زمین و آسمان قائم ہیں تیرے حکم سے، تیری مرضی سے۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، اے جلال اور کرم والی ذات، یعنی جلال میں اللہ تعالیٰ کے آپ اس کے غضب کو بھی مانتے ہیں، کرم میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی طرف سے خاص جو فضل کرتا ہے وہ ہے ذوالجلال والاکرام۔ دو بہت بڑے بڑے اس میں بھی نام آ گئے، یعنی اس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے۔ اللہ کی حمد آپ نے کی، اللہ کو المنان بلایا، اللہ کو الہ مانا، اللہ کو حی القیوم مانا، بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ 4-5 نام اس میں بھی آپ نے اللہ کے لے دیے، یعنی کہ اللہ کے ناموں ہی ناموں کا اس میں واسطہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر، قسم اللہ کی تم نے اللہ سے بہت بڑے اسم سے، اللہ کے عظیم ترین نام کے واسطے سے دعا کی ہے، اور جب بھی اس کے واسطے سے دعا ہوگی دعا قبول ہوگی۔ بلکہ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، یعنی اس کے ساتھ دعائیں مانگو۔ یا حیو یا قیوم آپ نے بتایا، اور یہ علیحدہ سے آپ نے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، او میکر آف the heavens and the earth, oh the Lord of glory, valor and pride and generosity، یہ سارے اللہ کے اس میں آپ ناموں کا میں نے انگلش میں بھی آپ کو بتا دیا، اور یہ آپ کو مشکات المصابیح میں بھی ملے گی، نماز کی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ آپ تشہد میں، نماز میں یہ پڑھیں آخر میں یہ دعا۔ ایک اور دعا آپ سن لیجئے، بہت ہی زبردست، بہت ہی سادہ، آپ سب کو بڑے آرام سے یہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کو بھی آپ اپنی نمازوں میں شامل کریں، نمازوں کے علاوہ بھی جب ہو سکے مانگیں۔ اس کا ریفرنس ہے جی ابو داؤد میں 1493 1493 اور جامع ترمذی میں 3475۔ اس میں بھی سنیے، صحابی ایک نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، قریب ہی تھے آپ۔ اور اس کا دوسرا نمبر ابن ماجہ کا بھی لکھ لیں آپ، 3857، اور امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں 22,965 22965 اور مشکات کا اس کا نمبر میرے خیال سے ہے 2233 اور 2229۔ ٹھیک ہے جی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنی نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت. یہ سن لیا، اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں اس گواہی کے ساتھ، یعنی اللہ کو واسطہ دیتا ہوں تجھے پہلے کہ تو ہی ہے میرا، تیرے آگے میں نے جھکنا ہے، تجھے سے مانگنا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ کو مزید آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے. پوری سورہ اخلاص آگے انہوں نے پڑھی، لا الہ الا انت کے بعد بولتے ہیں الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پوری سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ کے بعد الاحد سے کفوا احد تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے لقد سألت اللہ، تم نے لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا. اللہ اکبر، کہ تم نے اس نے دونوں طرح سے آپ نے مخاطب کیا. ایک جگہ کہا لقد سألت اللہ، تم نے اللہ سے ایسے طریقے سے پوچھا ہے، یا اور ایک دوسرا صحابہ کو بولا اس بندے نے اللہ سے ایسے طریقے سے اس ناموں سے پوچھا ہے، عظیم اسم اعظم سے پوچھا ہے کہ جس سے جب پوچھا جائے گا تو دعا کا جواب ملے گا، اور جو بھی اللہ سے سوال ہوگا اللہ عطا کرے گا. یعنی یہ پڑھ کے نا آپ اپنی دعائیں اس کے ساتھ شامل کریں تو دیکھیں پھر قبولیت انشاءاللہ کیسے ہوتی. پھر آپ نے اپنی محبوب ترین ہستی جو رسول اللہ کو اس زمین پہ اللہ کے رسول کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پیاری ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں، ان کو بھی آپ نے بڑے بڑے ایسے جوہر اور موتی دیے. یہ آپ سنیے حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ ان تقولی اذا اصبحت وامسیت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. بہت ہی زبردست دعا. آپ نے کہا فاطمہ بس یہ جو میں تمہیں نصیحت آج کر رہا ہوں نا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو پکڑ لو، جب بھی صبح شام ہو تو رب کے آگے یہ دعا ضرور کرنا. یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسن اس کا درجہ ہے حدیث کا، اور یہ الفاظ آپ نے سکھا دیے. وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی قیوم، اے زندہ و قائم رب. یعنی حی القیوم میں بہت زبردست معنی چھپے ہوئے کہ آپ اللہ کو بیسیکلی یہ ریکگنیشن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر دائم رہنے والی ذات ہے، کوئی ریٹائر نہیں ہے، اور ہر چیز پہ اس کا مکمل کنٹرول ہے. تو آپ ان دو ناموں سے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیری رحمت سے تیری مدد مانگتا ہوں، یعنی اس کنٹرول اس طاقت کے ساتھ میں تیری رحمت مانگتا ہوں. تیسری صفت آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑ دی، مجھے میرے حوالے نہ کرنا کبھی، اور میرے ہر معاملے کو سیدھا کر دینا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ نہ کہہ رہا کہ جاؤ تم اپنا آپ خود ہی سنبھالو، میں چاہتا ہوں میرے ہر معاملے کو تو ہی دیکھ اور تو ہی میرا ہر معاملہ سیدھا کر دے. یہ بہت زبردست کلمات ہیں، اس کو آپ اپنی صبح اور شام کی دعاؤں میں شامل کر لیں. یہ بہت جگہ کتابوں میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہ ذکر یہی تھا. تو یہ میں نے اس کے آپ کو ریفرنسز بھی دے دی ہیں. سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں 227 نمبر پہ عربی میں جو ان کی نمبرنگ ہے وہاں پہ ہے، اور جامع صغیر میں 5820 نمبر ہے اس کا حدیث کا. اور بہت بھی جگہ آئی ہے، سنن نسائی میں، الکبریٰ میں آئی ہے، البزار میں آئی ہے، اور کافی جگہوں پہ ہے یہ حدیث. اور شعب الایمان میں بھی امام البیہقی لے کر آئے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام البانی سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو بھی لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی تکلیف یا غم ہوتا تھا نا، کوئی پریشانی، غم، دکھ، مصیبت، تو آپ اللہ کو ان ناموں سے پکارتے تھے اور کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کا نبی خود بھی اللہ کو ان ناموں سے پکار رہا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ 2 مختلف روایتیں، اس میں بھی ایک میں حی القیوم کا ذکر ہے، ایک میں سورہ اخلاص کا ذکر ہے، ایک میں پچھلی جو آپ نے بیانیہ سنا اس میں سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 163 ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ نام جو ہے بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے اسم اعظم. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو بعض لوگ تھوڑا پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یا حیو یا قیوم تو ان ساری جگہ کامن ہوا. اب آپ نوٹ کریں بقرہ، آل عمران، طٰہٰ اور ان بڑی بڑی دعاؤں میں سوائے
ایک دو کے سب جگہ یا حیو یا قیوم بہت آیا، مگر اس کے ساتھ اور بھی نام آئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب کا مطلب یہ نکلا کہ اسم اعظم جو ہے نا، اللہ کے نبی نے ایک لفظ کو یا دو ناموں کو مخصوص نہیں کیا۔ اگر دیکھیں تو بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے ناموں سے جب بھی پکاریں گے نا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں جو ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ مگر ان ساروں میں سب سے زیادہ جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا نا، وہ ہے یا حیو یا قیوم، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا برحمتی کا استغیث، میرا ہر معاملہ سیدھا کر دے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ یہ آپ نوٹ کریں کہ وہ صحابی کی دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو کمال کر دیا اللہ کو، المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام حی قیوم، کتنے تم نے اللہ کے ایسے ناموں سے اسم اعظم بنا کے، اسم اعظم کہہ کے پکارا کہ تمہارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، تمہاری دعائیں سنی جائیں گی۔ نوٹ کریں آپ ان ساروں میں حی القیوم، جو حی قیوم ہے نا اللہ کا نام، اس کا بڑا اثر ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ موجود ہے، آیت الکرسی میں آتا ہے، آل عمران کی پہلی آیت میں آتا ہے، طٰہٰ میں آتا ہے، اور ان دعاؤں میں بھی آتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ سورہ اخلاص میں بھی اسم اعظم موجود ہے، بقرہ کی 163 نمبر آیت میں بھی اسم اعظم موجود ہے، اور وہ لمبی دعا جس میں اللہ کو الحنان، المنان، حی القیوم اور بدیع السماوات ذو الجلال والاکرام۔ یہ ہوا پتہ، یہ چلا کہ جب بھی مجھے آپ کو کوئی تکلیف ہو نا، کوئی پریشانی ہو، بس آپ اللہ کے ان ناموں سے چمٹ جائیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ سب سے بہترین اعلیٰ ترین وسیلہ ہے اللہ کے ناموں کا اپنا وسیلہ، یعنی اللہ کی ذات کو اس کی اپنی صفات کا واسطہ دینا کہ تو حی القیوم ہے، تو رزاق ہے، تو منان ہے، تو جواد ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میرے معاملے جس نام سے آپ اللہ کو پکارتے جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑے بڑے معاملات انشاءاللہ سلجھتے جائیں گے، سیدھے ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ہے اسم الاعظم کا ایک مختصر سا بیانیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا سچا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کتاب کے ذریعے، اس کے ناموں کے ذریعے، اور ہماری تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ واللہ اعلم۔